ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کو گالی دیں گے؟ یہ تو سب نہیں کر سکتے. جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے گا, جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے گا. ایک بندے کی وجہ سے پورے خاندان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ بنو امیہ یہ خاندان کتنا اہم اور کتنا بڑا خاندان. توجہ ہے نا سب کی؟ ہے بظاہر تھوڑا سا خشک موضوع, لیکن تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی, اور موجودہ دور کے فتنوں پر غور کریں گے تو یہ بات آپ کو قابل اہم لگے گی کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو یاد کرنا آج ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. بنو امیہ ایک قبیلہ ہے, ایک قبیلہ بنو امیہ. اس کے سارے معاملات ذرا ہمیں غور کرنے ہیں کہ یہ کس اعتبار سے کتنا بڑا خاندان ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک کتنا خوبصورت نسب پاک ہے, اور ہمارے علماء فرماتے کم سے کم 4 پشتوں تک تو ایک مسلمان کو نسب مصطفیٰ یاد ہونا چاہیے. 4 نام. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, پھر حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, پھر ان کے والد حضرت ہاشم, اور پھر ان کے والد عبد مناف. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم اور عبد مناف, یعنی عبد مناف حضور کے چوتھے دادا ہیں, ہے نا. پشت میں 14 نام عبد مناف کا ہے. اب توجہ رکھیے گا, انہی عبد مناف کے 2 بیٹے تھے. بلیک بورڈ نہیں ورنہ لکھ لکھ کر یہ بات سمجھائی جائے. عبد مناف آپ کے 2 بیٹے, ایک ہاشم, دوسرے عبد شمس. ہاشم سے نسب چلا کتنا خوبصورت کہ ہاشم عبد المطلب عبداللہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. عبد شمس, عبد شمس کے بیٹے امیہ, یعنی حضور کے دادا عبد مناف, عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم, ایک بیٹے عبد شمس, عبد شمس کے بیٹے امیہ, اور پھر اس امیہ سے چلا خاندان, خاندان بنو امیہ. اب دیکھیں کہ یہ خاندان بنو امیہ خاندان ہاشم سے کتنا قریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ خاندان ہاشم سے کتنا قریب بنو امیہ ہے. ایک ہاشم تو دوسرے امیہ. یہ ہے اس کے اعتبار سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بنو ہاشم ہوا, جسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے, اور عبد شمس کے بیٹے امیہ کی طرف سے یہ خاندان ہوا بنو امیہ. یعنی اگر اصل دیکھا جائے تو اصل قریشی ہے. قریشی کے خاندان میں عبد مناف, عبد مناف میں ہاشم, ہاشم سے نسب مصطفیٰ, اور پھر عبد شمس, عبد شمس سے بنو امیہ. یہ اتنا قریبی خاندان. اب اگر کوئی بندہ اس عظیم خاندان کو شجرہ خبیثہ کہتا ہے تو خود غور کرے کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. یہ بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تیسرے دادا عبد مناف تک جا رہی ہے. تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ بات کتنی بڑی کی جا رہی ہے. اب آئے, میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عثمان غنی داماد ہے مصطفیٰ کے, بیٹے داماد ہے امام حسین کے. کیا خوبصورت رشتہ ہے, کتنا پیارا رشتہ ہے. اور پھر دیکھیں ان سے بیٹے پیدا ہوئے, 2 عثمانی اموی بیٹے, نواسے کس کے؟ امام حسین کے. بنو امیہ سے ہیں, نواسے امام حسین کے. اب ذرا یہ بتاؤ, خاندان بنو امیہ کو گالیاں دینے والوں, امیہ بنو امیہ کو شجرہ خبیثہ دینے والوں, کیا تم گالیاں امام حسین کے نواسوں کو بھی دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ تم آل بیت کے بنیاد اور رب میں ہو؟ الحمدللہ ہم آل سنت و جماعت بڑے حسن, اعتماد اور ہمارا کردار و عمل بتاتا ہے کہ ہم آل بیت کے نوکر و غلام ہیں. اسی لیے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت نے جن سے محبت کی ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں.
اللہ اکبر. دو نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اس نواسے بھی کیسے؟ عثمانی اموی. ایک محمد الاصغر، دوسرے قاسم، اور ایک نواسی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ ہے خوبصورت خاندان، یہ ہے پیارا خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی اور نواسوں کا. اب آئیں آگے کی طرف چلتے ہیں. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ کتاب کا نام نسب قریش، یہ بھی ہماری کتاب نہیں ان کی ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52. اب دیکھیں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے دوسرے مروان بن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ اب ذرا سنیے گا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام قاسم بن سیدنا حسن مصنع بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آج کل کے لوگ خاندان امیہ پر گالیاں دیں، تان و تشنیع کریں، جن کے سامنے پورا واقعہ ہوا، چاہے جمل ہو یا صفین، جن کے سامنے سارے معاملات ہوئے، وہ اس خاندان میں شادیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ امام حسن ہو یا امام حسین. اب ذرا سوچے نا یار، دشمنوں کے گھر بھی شادیاں کی جاتی ہیں، دشمنوں کو تو بٹھایا نہیں جاتا ہے. یہاں تو بات واضح ہو رہی ہے کہ یا وہ جھوٹ ہے یا یہ ان کی کتابیں جھوٹی ہیں، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اہل سنت کتابیں بھی سچی ہیں، عقیدہ بھی سچا ہے. آگے آئیں مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39. میں منتخب رشتے بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی بہت رشتے تھے، لیکن میرے انتخاب کے ساتھ مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مناقب آل ابی طالب ہماری نہیں ان کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی عائشہ بنت عثمان غنی کا نکاح امام حسن مجتبی سے ہوا. سب کہنا سبحان اللہ. عثمان غنی کے داماد کون؟ امام حسن. یعنی عثمان غنی خود داماد مصطفیٰ کریم کے، عثمان غنی کے داماد امام حسن مجتبی. آگے دیکھیں، آگے اور سنیں. حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد، ہائے 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 کیا محرم کا مہینہ ہے نا، محرم کے 10 دن ہم خاندان اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، امام حسین کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، سیدہ پاک مولا علی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو نا یار یہ کیسے ملنگ اہل بیت کے دیوانے ہیں کہ یہ صرف 12 کو نہیں مانتے بلکہ یہ ان سب کو مانتے ہیں جن کی نسبت اہل بیت کے پاس ہے. حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی تو انہی عائشہ بنت عثمان کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے. یعنی کیا پتا چلا؟ عثمان غنی داماد مصطفیٰ، عثمان غنی کے داماد امام حسن، پھر امام حسین. اب بھی خاندان بنو امیہ پر تمہیں اعتراض، اب بھی تم بکواس کرو امیہ خاندان پر. غور کرو، اپنی ہی کتابیں پڑھو یار، ہماری نہ پڑھو تو کچھ تو شرم حاصل کر لو، کچھ تو غیرت کر لو. لیکن یہ یہاں سے ہمیں ایک بات تو پتا چلے گی آخری میں کہ یہ لوگ جو رافضی ہیں یہ ان کا تعلق اہل بیت کے مذہب و مسلک سے نہیں ہے، ان کا تعلق سبائی ٹولے سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبائی ہے عبداللہ بن سبا، یہی سب سے پہلا بندہ ہے کہ جس نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کو مد مقابل کھڑا کیا، ورنہ اس سے پہلے نہیں کیا جاتا تھا ایسا معاملہ. اس نے یہ سارا معاملہ کیا. آج اسی کی ذریت، اسی کی اولاد اور اسی کے دسترخوان سے کھانے والے، اسی کے فیض یافتہ آج بھی یہی بکواس کرتے ہیں اور پورے کے پورے امیہ خاندان پر لات و تان کرتے ہیں. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.